السلام علیکم۔ آئی تھنک سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، میں بھی بہت اچھی ہوں۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک تقریباً آلموسٹ 90% میں کہوں، نہیں 90% کم نہ ہوگا، اگر میں 95% اس بارے میں بات کروں تو 95% لوگوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہیں یا لڑکا، دونوں ہی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اور اکثر طور پر لڑکی کے اندر یہ معاملات بظاہر نظر نہیں آتے، پر لڑکے کے اندر بظاہر نظر بھی آتے ہیں، اور اس کے لڑکے کے اوپر اثرات اور معاملات بہت زیادہ نیگیٹو جاتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں؟ تو اگر آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں بہت ہی زیادہ پیارا اور بہت ہی زیادہ اچھا نسخہ آج کے دن لے کے آئے ہیں آپ کے لیے۔ آپ یہ کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ جسے کہتے ہیں نا لگے رہیں گے، آپ کا پارٹنر بھی آپ سے 100% سیٹسفائی ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے نسخے کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری تمام قسم کی ویڈیوز، انفارمیشن جو آپ کے ہیلتھ کے متعلق ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ صحت یاب رہیں اور آپ کی زندگی شاد و آباد رہے۔ آج کے جو ٹاپک ہے بہت زیادہ یونیک ہے۔ آج کی جو چیز ہے تقریباً لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارا جو ہے کلچر ہے، ہم ایک ہی مہینے کے اندر یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کس مہینے میں؟ رمضان شریف کے مہینے میں۔ وہ ہے کھجور کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت جتنے فائدے گنتی کروائے جائیں بہت زیادہ فائدے ہیں، بٹ کھجور کھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بٹ آپ اگر ایک طریقہ اپنا لیں کھجور کھانے کا تو آپ بہت ہی زیادہ، آپ کے اندر طاقت کا خزانہ آپ کے اندر آ جائے گا۔ کسی قسم کی آپ کے اندر کمزوری نہیں رہے گی، آپ کی ہڈیوں کی کمزوری ختم ہو جائے گی، آپ کی مثانے کی کمزوری ختم ہو جائے گی، آپ کے اگر عضو تناسل میں مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کی اسکن پہ گلو آ جائے گا، آپ کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے تو معدہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا۔ مطلب یہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر بیماری، ہر مسئلے کا حل اس میں آپ کو تقریباً، اور خاص طور پر اعصابی کمزوری، اندرونی کمزوری، بیرونی کمزوری، جتنی قسم کی بھی ویکنس آپ کے اندر موجود ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو نسخہ کیا ہے، کرنا کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تناول فرمایا کرتے تھے۔ کھجور، ہم اس وقت اس حضور کے زمانے کے اندر کھجور کا جو نظام تھا، کھجور لوگوں کے گھروں کے اندر لازمی طور پر موجود ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کھجور جس کے گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے گھر میں برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ کھجور ایک برکت والی چیز ہے، اور حضور نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا اور بہت زیادہ استعمال کیا۔ اب میں آپ کو چھوٹے سے یہیں سے آپ کو حضور کی لائف کے بارے میں کھجور کا استعمال بتاؤں گی، اور اس سے آپ کو نتیجہ اخذ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح آپ بھی اپنی نذرانہ طاقت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور نے 3 دن 8 دن کا فاقہ بھی کیا ہے، کھانا نہیں کھایا۔ اب میں آپ کو بہت سارے نسخہ جات، بہت ساری چیزیں پوچھتے بتاتی ہوں کہ ڈائٹ پر توجہ دیں، بٹ اس زمانے کے اندر اتنا کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، اور اتنے لوگوں کے اندر مفلسی تھی، اور حضور کے مفلسی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو جو شخص 8 دن تک یا 6 دن تک یا دن میں ایک ٹائم، وہ بھی آدھا پیٹ، حضور آدھے سے بھی کم پیٹ کھانا کھاتے تھے اور آدھا پیٹ خالی رکھتے تھے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا اس کی طاقت کا موازنہ کیسے لگ سکتا ہے کہ وہ کیسے لیکن حضور کی طاقت کا اثر یہ تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کپڑے خراب ہو جاتے تھے رات کے ٹائم، تو جو
ان کے اوپر کپڑوں پہ نشان ہوتے تھے تو وہ میں انہیں اپنے ناخن سے کھرچ کر صاف کرتی تھی. مطلب یہ کہ جو نجاست لگی ہوتی تھی ان کپڑوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی سے صاف کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا جو مادہ منیہ تھا بہت زیادہ گاڑھا اور سخت تھا، جو کہ وہاں پر کپڑے پہ اتنا سخت تھا کہ انگلی اور ہاتھ سے بھی اتر جاتا تھا. تو حضور کی ڈائٹ پلان کے حوالے سے اگر دیکھیں وہ کس وجہ سے تھا، وہ صرف کھجور کی بدولت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور کھجور کا استعمال تقریباً آلموسٹ کر سکتے تھے، جبکہ ہم اس وقت کے حوالے سے ہمارا کھجور کا استعمال ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. 100 میں سے 99% ہے ہی نہیں، ہمارا 1% بھی بہت کم ہے رہ گیا کہ ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ حضور کھجور استعمال، بلکہ کھانا نہیں ملتا تھا تو حضور کو کھجوریں پیش کی جاتی تھی اور حضور کھجور کھانے کے بجائے کھجور کا ہی تناول کر سکتے تھے. تو دوسری جانب تو جس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی لائف سٹائل کو دیکھیں تو کھجور کی کتنی اہمیت ہے، تو ہم کھجور کو بہت زیادہ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں. تو کھجور کھائیں، لازمی کھائیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوتی ہیں. اور دوسری آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کھجور کے حوالے سے، اور آخر میں آپ کو ایک نسخہ چھوٹا سا عرض کروں گی اور اس پر عمل کریں گے. آپ ویڈیو لمبی ہوگی پر اس کھجور کے جتنے فائدے اب میں 3 گھنٹے بھی بیان کرتی رہوں تو اس کا فائدہ ختم نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 3 شادیاں کون لوگ کرتے ہیں؟ 3 شادیاں جو ہیں کون لوگ کرتے ہیں؟ عربی لوگ 3 شادیاں کرتے ہیں، ان کی 3 شادیاں. اور وہ کھاتے کیا ہیں؟ وہ صرف کیا کھجور. مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر کھجور بہت زیادہ ہے، عرب ممالک کے اندر کھجور بہت زیادہ پائی جاتی ہے، تو وہ لوگ ایک ڈیلی بیسس پہ کھجور کا استعمال کرتے ہیں اور اس ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی طاقت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھجور کا ہماری زندگی کے اندر کتنا، اور خاص طور پہ مردانہ طاقت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. تو چلتے ہیں ایک نسخے کی طرف. کھجور کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ کچھ لوگوں کا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، خراب رہتا ہے، گرم چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک مٹی کا برتن لینا ہے. مٹی کے برتن کے اندر آپ نے 7 کھجوریں لینی ہیں. 7 کھجوریں آپ نے لے کر اس میں سے گٹنی نکال کر دھو کر اور پانی کے اندر ڈال دینی ہے، اور وہ 7 کھجوریں بھگو دینی ہیں. اس کے ساتھ آپ اس کے اندر 7 کشمش بھی ڈال سکتے ہیں اور بادام بھی ڈال سکتے ہیں. 7 بادام ڈال کر اس کے اندر آپ اسے پوری رات رکھا رہنے دو، اور صبح آپ اٹھ کر نہار منہ وہ 7 کھجوریں اور وہ ساری چیزیں کھا لیں، چبا لیں، اور 1 گھنٹے تک کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کھانی، پانی نہیں پینا. وہ جو پانی بچا ہوا ہے وہ بھی نہیں پینا. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد جو پانی بچا ہوا وہ آپ پئیں، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں. آپ یہ عمل زیادہ نہیں 1 ماہ کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو نتائج خود بخود معلوم ہو جائیں گے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین وائز آپ یہ کام کرتے رہیں، آپ کو کسی قسم کا مسئلہ، کسی قسم کا پرابلم، کسی قسم کی کمزوری آپ کے اندر نہیں رہے گی. تمام کمزوریوں کا حل یہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ نے کے مان. اللہ.